بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو لے کر. در حقیقت اللہ نے جتنی ترکاریاں، جتنے پھل، جتنے اناج اور غلے اللہ نے پیدا فرمائے، ہر غلہ اور ہر اناج، ہر ترکاری اور ہر پھل میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اور کسی نہ کسی بیماری کا علاج رکھا ہے، اور کسی نہ کسی پریشانی کا حل رکھا ہے کہ جس سے آدمی کو سکون بھی ملے گا، علاج بھی ملے گا، اور غذا کی حیثیت سے اسے طاقت بھی ملے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال بھی فرمایا ہے. آج جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے زیتون کا پھل، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک زمانے میں صحابہ اور استعمال فرماتے تھے. زیتون کو پھل کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے تھے، اور اس کے زیتون کے تیل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مفید قرار دیا ہے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ ساری دنیا اللہ کا کارخانہ ہے. اسی کارخانے میں اللہ نے اناج اگائے، غلے اگائے، ترکاریاں اور پھل پیدا کیے، اور ساری ایسی چیزیں بنائیں جو انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی نفع بخش ہے. انہی میں سے ایک چیز زیتون کا پھل بھی ہے. ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا سالن پکایا کرو اور اسے لگایا کرو اپنے جسم پر، اپنے سروں پر، بالوں میں، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو مبارک درخت سے تعبیر کی. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. اللہ نے ارشاد فرمایا. سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انسان کے لیے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، اور ساری دنیا میں جو تیل استعمال کیا جاتا ہے وہ تیل انسان کے رگوں کو بند کرنے کا کام کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، بند کرتا ہے. لیکن زیتون کا تیل ایک ایسا تیل ہے کہ جو انسان کے بند رگوں کو بھی کھول دیتا ہے اور بلاک کو ختم کرتا ہے. اس لیے زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. دنیا بھر کے تیل سے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، لیکن زیتون کے تیل سے کولیسٹرول انتہائی کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ بند رگوں کو کھولنے کا کام کرتا ہے. اس کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ زیتون کا تیل اور زیتون کا پھل اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا اور اللہ کے نبی نے اس کے فائدے بتائے، اور جب سائنس کی دنیا نے بتایا کہ سارے تیل رگوں کو بند کرتے ہیں لیکن زیتون کا تیل رگوں کو کھول دیتا ہے، پھر ساری دنیا کے کافروں نے بھی زیتون کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو اسد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش کرنے میں بھی، اس لیے کہ مالش کرنے سے بھی جسم مضبوط ہوتا ہے، اور بالوں کو لگانے سے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت ہی مفید ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زیتون کا تیل کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا، اور زیتون کے تیل کو پرانے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چراغ میں بھی ڈال کر استعمال کیا جاتا تھا. اسی وجہ سے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس دن اللہ کے نبی کے گھر میں اندھیرا تھا. ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا، اساتذہ سے سنا کہ اس وقت اندھیرا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آنے والے صحابہ کو
دشواری ہوتی تھی اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کی تدفین کے بعد کچھ دنوں کے بعد کچھ صحابہ نے پردے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سے پوچھا اور سوال کیا کہ امی جان، بیت المال سے نبی کے گھر کے لیے تیل دیا جاتا تھا، اسے چراغ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور جو نچلا حصہ ہے اس میں چراغ میں استعمال کرتے تھے، اور جو اوپر کا خالص تیل ہوتا تھا اسے کھانے میں استعمال کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ امی جان، چراغ میں تیل کیوں نہیں تھا اس دن؟ بیت المال سے تو تیل ملتا تھا نبی کے گھر کے لیے. حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا جواب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھانے میں سالن کے طور پر استعمال کرنے کا جو تیل زیتون کا ہوتا تھا وہ بالکل ہمارے یہاں کبھی ختم ہو جاتا تھا، تو ہم چراغ میں ڈالنے کے تیل کو روٹی میں استعمال کر لیا کرتے تھے. اس لیے اس وقت چراغ میں تیل نہیں تھا اور اس کی وجہ سے اندھیرا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زیتون کے درخت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور اس کے پھل کو بھی استعمال کیا جاتا تھا اور تیل کو بھی استعمال کیا جاتا تھا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں، اس کے تیل میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، اور اس کو چراغ میں بھی ڈالتے تھے، اور چراغ میں ڈالنے کے بعد دوسرے تیل کو ڈالنے سے جتنی روشنی ہوتی تھی، زیتون کے تیل سے جو چراغ جلتا تھا اس میں روشنی بھی زیادہ ہوتی تھی، اور روشنی صاف اور شفاف ہوتی تھی. اور یہ ایسا تیل ہے کہ عام طور پر پھلی سے تیل نکالنے کے لیے مشین کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جسے کچل کر مشین میں پیس کر تیل نکالنا پڑتا ہے، لیکن زیتون کا پھل ایسا مبارک پھل ہے کہ جس سے خود بخود تیل باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی مشین اور کسی چرخے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود اس کے پھل سے تیل نکل کر باہر آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں نے کہا کہ برکت ہے اس پھل میں، اس تیل میں اور اس درخت میں، اس وجہ سے کہ یہ درخت اکثر و بیشتر ملک شام میں اگتا ہے، اور ملک شام ایسی بابرکت زمین ہے جس میں 70 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ برکت کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ اس میں منافع زیادہ ہیں، نفع زیادہ ہے، فائدے زیادہ ہیں. چنانچہ ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ اس میں پھل میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک جذام بھی ہے، بڑی بھیانک بیماری ہے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچاتے ہیں. عام طور پر رگوں کے بلاک ہو جانے کی وجہ سے ہارٹ کا خطرہ رہتا ہے کہ دل کی دھڑکن کمزور ہو گئی، بند ہو گئی. زیتون کا تیل ایسے تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کے مریض ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنی روٹیوں میں بھی زیتون کے تیل سے روٹیاں پکائیں، سالن پکائیں، اور اسی تیل کو استعمال کریں. ہو سکتا ہے کہ عام تیل کی بنسبت سے زیتون کا تیل تھوڑا مہنگا ہوگا، لیکن فائدہ اس میں زیادہ ہے. ہمارے اکابرین کو ہم نے دیکھا کہ وہ زیتون کا تیل کثرت سے استعمال کرتے تھے، اس لیے بھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ چیز ہے اور آپ کے استعمال کیا گیا تیل ہے. اسی لیے اس کے فائدے کتابوں میں بہت سارے بیان کیے گئے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد اس میں پھل آتا ہے، اور اس زیتون کے درخت کی عمر 1000 سال ہوتی ہے. 1000 سال سے بھی زیادہ یہ زیتون کا درخت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چیز سمجھ کر زیتون کے پھل، زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جتنے فائدے اللہ نے اس پھل میں، اس تیل میں رکھے ہیں، ان سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف بیماریوں سے علاج کا ایک ذریعہ ہے. ہارٹ سے آنے سے پہلے، اور جذام آنے سے پہلے، فالج آنے سے پہلے، اور دماغ کی مختلف بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے کہ زیتون کا تیل، زیتون کا پھل آدمی کھانے میں استعمال کرے، اور زیتون کا تیل روٹی پکانے میں، سالن پکانے میں، اور انڈا ہم استعمال کرتے ہیں زیتون کے تیل میں استعمال کریں، تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.